السلام علیکم ناظرین. بلی آخرکار تھیلے سے باہر آ گئی. کہاں آپ سے تھوڑے دن پہلے تک پی ٹی آئی پہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. اب پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بولے اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے. سپریم کورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا, پشاور ہائی کورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا, اور پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ مل گئے. پھر تھوڑی سی عمران خان صاحب کے ساتھ ہمدردی کی. پھر انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ لایا جا رہا ہے نیا. پھر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے, پھر کچھ کوہاٹ کے حوالے سے جو کیا. اس کے بعد پھر شہباز شریف صدر پاکستان مسلم لیگ نون وہ آئے اور انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بات کی کہ یہ جج اس طرح ہے, یہ جج اس طرح ہے. اور اس کے بعد پھر نائب صدر, سینئر نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, تو بلی جو ہے مکمل طور پر تھیلے سے باہر آ گئی ہے. اور جو خوف ہے وہ بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. یہ وہ نون لیگ تھی, یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے کہ ہم نے ایک بھی مقدمہ نہیں بنایا ہے. یہ رانا ثناء اللہ, یہ شہباز شریف, یہ سارے انٹرویو میں کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کے اوپر ایک بھی مقدمہ نہیں بنایا. اور پھر ہوتا کیا تھا, ہوا کیا کہ کہتے تھے کہ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی, عدالتیں جو ہیں فیصلے سنائیں گی, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا اس میں بھی لینا دینا نہیں ہے. اب جب ایک عدالت عمر عطا بندیال کی جس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے وہ چلے گئے, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہے. لیکن فیصلے جب آنا شروع ہوئے ہیں, اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی تنقید ہے, اب وہ اطہر من اللہ صاحب کے اوپر بھی تنقید ہے, اب وہ پشاور ہائی کورٹ کے اوپر بھی تنقید ہے, اب وہ لاہور ہائی کورٹ کے اوپر بھی تنقید ہے, اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے اوپر بھی تنقید ہے. تو معاملہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ معاملہ صرف جسٹس اعجاز الاحسن کا نہیں ہے یا معاملہ عمر عطا بندیال کا نہیں ہے. ہر وہ جج جو کہ فیصلہ کرے گا اور جس فیصلے میں ذرا سی بھی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ریلیف ملتے ہوئے نظر آئے گا تو یہ لوگ اسی طرح روئیں گے اور چیخو پکار کریں گے. یہ کہتے تھے آپ نے, نواز شریف کا کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں, ہم تو الیکشن کے میدان میں پتہ نہیں کیا 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 ہے, آپ نے صرف کرکٹ کھیلی ہے کرکٹ. اب وہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ کھلنڈرا کہتے تھے, اسی بندے سے اب وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب. پارٹی تتر بتر ہے, ٹکٹ کے حوالے سے جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. لیول پلینگ فیلڈ میں جو فیصلہ دیا اس نے سپریم کورٹ نے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود اب جو ہے وہ رونا جو ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا. ہر وہ جج نشانے پہ ہے, ہر وہ طریقہ کار جس سے پی ٹی آئی کے عوام کے اندر پذیرائی جو مل رہی ہے, ان کے پاس بیانیہ کوئی نہیں تھا. وہ جیل کے اندر بیٹھ کے عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا ہے, پارٹی ٹوٹنے کے باوجود بیانیہ بنایا, اور وہ عوام میں اس طرح بک رہا ہے. آپ سروے دیکھ لیں اٹھا کے, جس سروے کے اندر آپ کو نواز شریف صاحب نظر آئے گا وہ ثبوت کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 2 نمبر سروے ہے. وہ جب 147 میں 65 آتے ہیں تو وہ 147 پورے نہیں چلائے جاتے, اور دوسرے حلقے کا وہی والا اینکر جب سروے کرتا ہے پورا چلایا جاتا ہے تو 96 جو ہیں وہ نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر. سروے نظر آ رہا ہے وہ والا بیانیہ جو عوام کے اندر پذیرائی جس کو ملنی چاہیے تھی نہ وہ نون لیگ بنا سکی ہے. اور مولانا شرانی کے عمران خان کے ساتھ ملنے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں, اے این پی کے ساتھ بھی جو اپنے روایتی دشمن تھے جن کو لادین کہتے تھے ان کے ساتھ بھی اتحاد کر لیں. سارا کچھ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں اور سب ان کو ساتھ ملنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس کے باوجود جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کروانا ہے. الیکشن چیف الیکشن کمیشن نے کیوں شیڈول جاری کیا ہے؟ اچھا مزے کی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, ادھر نہیں دیکھ رہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے اپنی ڈومین سے ہٹ کے کیوں کیا, اور پشاور ہائی کورٹ کے اوپر جا کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پشاور ہائی کورٹ کی ڈومین جو ہے وہ صرف کے پی میں یا پشاور تک ہے. پورے پاکستان کا فیصلہ کرنے والا یہ کون ہوتا ہے؟ وہ چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پروجیکٹ لایا جا رہا ہے, عمران خان پروجیکٹ لایا جا رہا ہے. ایک بندے کی پارٹی ٹوٹی ہوئی ہے, ٹکٹ لینے کے لیے تو خیر سارے تھے, ٹکٹ والوں کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. سارے لیڈر جو پارٹی چھڑوا کے آپ نے آئی پی پی میں بھجوا دی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لاڈلے کو لایا جا رہا ہے. یہ جو آئی پی پی میں پھر جو بھجوایا تھا کس نے بھجوایا تھا؟ اب جج جو ہیں وہ ان کے نزدیک ہر وہ جج جو فیصلہ سنائے گا, یہ صرف کہانیاں تھیں عمر عطا بندیال کے اوپر یا اعجاز الاحسن کے اوپر. ہر وہ جج خواہ وہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی عدالت کے اندر ہوگا اطہر من اللہ کی طرح یا منصور علی شاہ کی طرح, خواہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں ہوگا, خواہ لاہور ہائی کورٹ میں, ہر جج سے مسئلہ ہے اور ہر جج کے اوپر انہوں نے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں جناب, تانے ہوئے ہیں, وہ بندوقیں تانی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے, اس خوف سے کہ کہیں الیکشن ہو گیا اور الیکشن ہونے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جس سپیڈ کے ساتھ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر مریم نواز نے بھی آج تنقید کی ہے,
اور جس سپیڈ کے ساتھ کورٹ کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ والا بھی بحال رہا، مطلب جو سمبل ہے وہ بحال رہا، اس کا بیٹ رہا اور عمران خان صاحب کو ضمانت مل گئی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل تک جو نون لیگ کہہ رہی تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے اور ٹائم پہ ہونے چاہیے، سب سے پہلے اسی نون لیگ نے مختلف ہیلے اور بہانوں کے ساتھ الیکشن کو ملتوی کروانے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر نہیں کرنی تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں، آپ نے پی ٹی آئی کے اوپر بندوقیں تان لی تھی جس ٹائم عمیر نیازی صاحب لے کے گئے کہ ہمیں چیف الیکشن کمیشن ریزائن کرے، تو پھر آ کے علی ظفر کو اور جو دوسرے ہیں بیرسٹر گوہر جو چیئرمین موجودہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کو آ کے کلیئر کرنا پڑا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے یا نہ دے، یہ ہمارا مطالبہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن الیکشن ہونا پہلی پریورٹی ہے۔ لیکن دوسری طرف فضل اور اس کے اوپر نون لیگ نے بندوقیں تان لی تھی کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کیا اب پی ڈی ایم کے سربراہ جو سابق سربراہ ہیں ابھی بھی شاید ہیں، کیا ان سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کیوں الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں؟ کس کے کہنے پہ؟ کون ہے آپ کے پیچھے؟ کیونکہ پاکستان بار کونسل آگے آئی، پیچھے ہٹ گئی، سپریم کورٹ بار آگے آئی، ان کے اوپر تنقید ہوئی، میڈیا میں پیچھے ہٹ گئی، اور اب جو ہے نون لیگ کے سرکل کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر سروے کس طرح چلائے جا رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کو اپوزیرائی کس طرح ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ یہ سارے شکوک و شبہات، ججوں کے فیصلے بھی، وہ ججوں کے اوپر تنقید شروع ہو گئے ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے سننے میں آیا ایک بڑے نون لیگ کے اندر کے صحافی نے کہا کہ میڈیا کے اوپر بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور وہ نون لیگ کی طرف سے ہوگا اور کسی طرف سے نہیں ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا، کس طرح پریشرائز کیا جائے گا، وہ نگران حکومت کے ذریعے کروائیں گے، کیا یہاں پہ عدالتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ سارا کچھ خوف جو ہے نظر آ رہا ہے، اور اس خوف کی ایک وجہ تھی سائفر کا کیس، جس کے اندر ریلیف ملی، جس کے اندر پروسیکیوشن کو اڑا کے رکھ دیا جج صاحب نے، جس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے ٹیبل کے اوپر ہاتھ مارا باقاعدہ طور پہ کہ یہ کون سا فیصلہ ہے، یہ کون سی پروسیکیوشن ہے جس کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد بھی آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے، یہ کیا ہے اوپن ٹرائل جو ہے کیوں نہیں ہو رہا، اور کیوں پروسیکیوٹر جو ہیں وہ جواب نہیں دے پا رہے، اور کس طریقے سے ان گواہوں کے اتنی سپیڈ کے ساتھ ڈے ٹو ڈے کر کے آپ نے بیان ریکارڈ کروائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب مل کے سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کے جو پینترے بدلے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں پہلے تو برف باری وغیرہ کے بہانے لگا رہے تھے، اب سیکورٹی کے بھی بہانے بنانے شروع ہو گئے، حالانکہ کور کمانڈر کانفرنس وغیرہ نے تو شورٹی دی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی اس میں کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی دی جائے اور فلانا دیا جائے۔ تو جب یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، اور ان کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ لاڈلا وہ بن گیا شاید، پتہ نہیں، اور لاڈلا کس طرح بن گیا کہ فیصلہ ایک آدھا حق میں آ گیا، اور لاڈلا کس طرح بن گیا، کسی کی کوئی کاغذات نامزدگی جمع ہو گئی ہے، لاڈلا کس طرح بن گیا، کوئی سروے آ رہے ہیں، وہ سرووں کے خوف سے۔ اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کے بزرگوں نے کبھی قائد اعظم کے اوپر تنقید کی تھی اور یہ قائد اعظم کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے تھے، اب وہ فضل الرحمان صاحب کو قائد اعظم کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انوار کاکڑ صاحب کے اوپر اس لیے تنقید کر رہے تھے کہ انہوں نے قائد اعظم کے اوپر کچھ کہا ہے، تو آج جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر، آج بلکہ ایک صحافی کے اوپر تب بھی گئے، انہوں نے کہا جی آپ تو اب آپ فلسطین کے حق میں باتیں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا سارا منجن، یہ ہے سارا کھچڑی جو پکی ہوئی ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب جب بول رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ بول رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نون لیگ اور نواز شریف کی مرضی کے بغیر بول رہے ہوں، انہوں نے ان کو آگے کیا ہوا، اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ سینئر صدر اور سینئر نائب صدر جو ہیں ان کے بھی وہی والے بیانات آئے فضل الرحمان صاحب کی پریس ٹاک کے بعد جو انہوں نے کہا تھا۔ ناظرین، یہ منجن ہے جو اس وقت پک رہا ہے ملک کے اندر، اور یہ خوف ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ود پروف بتایا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔